الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله خالق مولانا العظيم، وبلغنا ربه رسوله النبي الكريم الأمين المتين المكين الرؤوف الرحيم. راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ، واقف سر خفی کشف الدجا بجمالہ، نانا نبی بابا علی حسنت جمیع خصالہ، صلوات کے لائق ہیں سب پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. چند اشعار آج کی رات کے حوالہ سے، سمجھ آئے تو سبحان اللہ، ذوق آئے تو ساتھ مل کے پڑھنا۔ ہویا حکم ملائکانو آج عرش سجا چھوڑو،
محبوب لائی ہویا حکم ملائکہ نو آج عرش سجا چھوڑو محبوب لائی ہویا حکم ملائکہ نو آج عرش سجا چھوڑو محبوب لائی در کھول کے جنت دے کی آرڈر کی ہو رہے در کھول کے جنت دے دوزخ نو بجھا چھوڑو محبوب لائی در کھول کے جنت دے دوزخ نو بجھا چھوڑو محبوب لائی ہویا حکم ملائکہ نو آج عرش سجا چھوڑو محبوب لائی بڑا قابل توجہ شعر کون آنکھ کے جیڑی میں بزم سجائی ہے کون آنکھ کے جیڑی میں بزم سجائی ہے جے دے واسط دنیا دی ہر چیز بڑھائی ہے جے دے واسط دنیا دی ہر چیز بڑھائی ہے اسے سونے دیا رحماتے اسے سونے دیا رحماتے اکھیاں نو بچھا چھوڑو محبوب لائی اسے سونے دیا رحماتے اکھیاں نو بچھا چھوڑو محبوب لائی در کھول کے جنت دے دوزخ نو بجھا چھوڑو محبوب لائی در کھول کے جنت دے دوزخ نو بجھا چھوڑو محبوب لائی اس رات دے حوالے نال شیر اور بڑا پوری نات دا حاصل نات شیر ہے دلہا شب اسرادہ دلہا شب اسرادہ اج عرش تے آدھا پہ دلہا شب اسرادہ اج عرش تے آدھا پہ نالین جدے کیتے میرا عرش سکاندہ پہ نالین جدے کیتے میرا عرش سکاندہ پہ تسا اس دی گزرگاہ تے تسا اس دی گزرگاہ تے چند تارے بچھا چھوڑو محبوب لائی تسا اس دی گزرگاہ تے چند تارے بچھا چھوڑو محبوب لائی در کھول کے جنت دے دوزخ نو بجھا چھوڑو محبوب لائی ہویا حکم ملائکہ نو آج عرش سجا چھوڑو
محبوب لائی. اللہ کی فرماؤں ہے میں سایہ بنایا نہیں. میں سایہ بنایا نہیں تو سائیں دی مثال بن دے. ہائے 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 ہائے. میں سایہ بنایا نہیں تو سائیں دی مثال بن دے. آدم دی اولاد ہو کے ابلیس دا پھل بن دے. ذرا سوچو ملا جی ایک ہفت مٹا چھوڑو محبوب لائی. ذرا سوچو ملا جی ایک ہفت میں. اللہ اکبر. میں سایہ بنایا نہیں تو سائیں دی مثال بن دے. سمجھ آئی آپ؟ میں سایہ بنایا نہیں تو سائیں دی مثال بن دے. آدم دی اولادوں کے ابلیس دا پھل بن دے. ذرا سوچو ملا جی ایک ہفت مٹا چھوڑو محبوب لائی. در کھول کے جنت دے دوزخ نو بجھا چھوڑو محبوب لائی. یہ دعائے مکتبی ہے، آخری شعر ہے نادہ اور کمال ہے. تارک دی عمر آقا جے سمجھ آوے تو سبحان اللہ نال مسجد گونج اٹھے. تارک دی عمر آقا نبھے مدح سرائی وچ. ساری عمر گزر جاوے مدح سرائی دے وچ. تارک دی عمر آقا نبھے مدح سرائی وچ. ہن اپنا نہ عرض کر لئی ساڈی عمر آقا نبھے مدح سرائی وچ. شعر تا اے ہے اگلا سنن والا. تیری آل دی نوکری تے تیرے درد دی گدائی وچ. تیری آل دی نوکری تے تیری درد دی گدائی وچ. سونا اپنے غلاماں وچ سونا اپنے غلاماں وچ ساڈا نام لکھا چھوڑو محبوب لائی. سونا اپنے غلاماں وچ ساڈا نام لکھا چھوڑو محبوب لائی. در کھول کے جنت دے دوزخ نو بجھا چھوڑو محبوب لائی. اللہ یا نبی 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 کہتے رہیں گے
یا نبی 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 یا حضور آپ اتنے تشریف نہیں آپ اتنے تشریف لائے نہیں تو پھر میں کھڑا اللہ ہائے ہائے آپ نے فرمایا ہے سید آفتاب عظیم صاحب ہمارے سرو کے تاج ہیں. دوستو یہ محفل مقبول ہے. محفل کے آثار بتاتے ہیں محفل مقبول ہے. اللہ قبول فرمائے. آل رسول ہیں اور اتنی محبت کمال کر دیا ہے. آپ نے فرمایا مقطع دوبارہ پڑھو. تارک دی عمر آقا نبھے مدح سرائی وچ ساڈی عمر آقا نبھے مدح سرائی وچ تیری آل دی نوکری تے تیرے دردی گدائی وچ تیری آل دی نوکری تے تیرے دردی گدائی وچ سونا اپنے غلاماں وچ سونا اپنے غلاماں وچ ساڈا نام لکھا چھوڑو محبوب لائی در کھول کے جنت دے دوزخ نو بجھا چھوڑو محبوب لائی ہویا حکم ملائکہ نو آج عرش سجا چھوڑو محبوب لائی. حمد و صلات کے بعد میرے محترم و معزز سامعین و حاضرین ذی مرتبت ذی قدر سادات کرام خصوصاً میری مراد صدر محفل زینت محفل سید محمد آفتاب عظیم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد جان نثار صاحب امام مسجد حاضہ
اور قبلہ حاجی صاحب اور دیگر سارے رفقا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا، ذکر پاک کی محفل سجانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، فخر آدم و بنی آدم، جانے جانا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ زبان سے کلمت الحق جاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرات حسنین، کریمین، شریفین، طیبین، طاہرین، نورین، منورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما و سلام اللہ علیہما کا صدقہ بندہ ناچیز کے الفاظ کو سرود حروف کے اندر تاثیر پیدا فرمائے۔ میں قرآن کریم کے حوالہ سے پہلے آیہ مبارکہ کے حوالہ سے چند معروضات، تو پھر اسی طرح احادیث انشاءاللہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کاملہ ہوئی آپ حضرات کی گوش گزار کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میرے خالق نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ۔ بس آپ پہلے ایک ایک لفظ کا ترجمہ یاد کر لیں۔ ہماری محفل میں آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم آئیں، ہم کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، کم از کم ایک آیت کا ترجمہ ہی یاد کر جائیں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ بس آپ نے لفظوں پر غور کرنا ہے، پھر بات انہی پہ ہم نے کرنی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، اپنے خاص بندے کو، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ لیلن کے اوپر جو دو زبریں ہیں اس کا معنی ہے تھوڑا سا حصہ، چاہے وہ ایک لمحہ ہے چاہے وہ کچھ لمحات ہیں، یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ آپ کبھی غور فرمائیں نا، عرفاء نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ آیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پائیاں۔ لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی کی طرف، تک مانا الہ مانا تک بھی ہوتا ہے، الہ مانا طرف بھی ہوتا ہے۔ اگر تک مانا کیا جائے تو کوئی اس سیر کی انتہا نہ سمجھ لے، اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ الذی بارکنا، وہ مسجد اقصی کون سی ہے؟ ذرا توجہ کریں۔ الذی بارکنا حولہ، فرمایا جس کا باہر والا حصہ ہم نے برکت والا بنا دیا ہے۔ باہر والا حصہ، حضور والا ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم اگر آپس میں بات کریں، ایک بندہ کہے کہ مسجد کا اندر والا حصہ برکت والا، ایک بندہ کہے کہ باہر والا حصہ برکت والا، بات کس کی مانیں گے؟ اندر والے کی، جو یہ کہے گا کہ اندر والا حصہ برکت والا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ مسجد اقصی کا اندر والا حصہ تو برکت والا ہے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، فرمایا جو اس کا باہر والا حصہ ہے نا وہ سارا برکتوں والا ہے۔ یار اس میں برکتیں کیا ہیں؟ وہاں پر انبیاء، رسول، اولیاء کاملین کے صرف مزارات ہیں۔ کیا ہیں؟ مزارات۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ جو جگہ مزاروں والی ہوتی ہیں وہ برکت والی ہوتی ہے۔ ہم اس لیے مزارات پر جاتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا، فرمایا جو باہر والی جگہ ہیں مسجد اقصی کی وہ برکت والی ہیں۔
جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں یا اولیاء کاملین کے مزارات ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ برکت والے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے خاص بندے کو اپنی خاص نشانیاں۔ سبحان اللہ۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک یہ ہو ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات بھی ہے، ہو ضمیر کا مرجع مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بھی ہے۔ اگر اللہ کی ذات لی جائے تو معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اگر اس کا مرجع نبی کریم علیہ السلام کی ذات لی جائے تو معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام بہت زیادہ سننے والے، بہت زیادہ دیکھنے والے ہیں۔ اب ذرا توجہ کریں، اللہ تبارک و تعالی نے سفر معراج کو بیان کیا اس آیہ مبارکہ کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا آغاز فرمایا لفظ سبحان سے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہے علام الغیوب۔ ہم آ چکے ہیں تو ہمیں پتا ہے ہمارا اللہ جانتا ہے، ہمارے آنے کو بھی جانتا ہے، ہمارے بعد جو قیامت تک آنے والے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ آئے گا وہ کیسا ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، شقی ہوگا، سعید ہوگا، خوش بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے، نبی علیہ السلام معراج پہ تم کہتے ہو گئے، کیسے گئے؟ حضور علیہ السلام زمین سے آسمان تک کا اتنا لمبا سفر، مسجد اقصیٰ تک کا سفر فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام، اور تم یہ بھی کہتے ہو بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا جس سے وضو فرمایا، یہ سارا نظام ہے، تو پھر حضور علیہ السلام اتنی جلدی آنن فانن کیسے گئے، کیسے آئے؟ میں نے کہا پہلے تو قرآن سے دلیل سن لینا کہ حضرت آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، نبی نہیں ہے، وہ ولی ہے، سلیمان علیہ السلام کی آل ہے، حسین نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کی آل ہے پر حسین نہیں ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت بلقیس کون لے کے آئے گا، ایک جن کھڑا ہو گیا جس کا نام عفریت ہے، اس نے کہا میں لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو کیسے لے کے آئے گا؟ اس نے کہا میں لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا دیر کتنی لگائے گا؟ اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا تیرے بس کا روگ نہیں ہے، تو بیٹھ جا، انسانوں میں کوئی کھڑا ہو جائے۔ حضرت آصف بن برقیہ جو جسم کے ہلکے ہیں، کمزور ہیں، نحیف قسم کے ہیں، کمزور لاغر قسم کے ہیں، کھڑے ہوئے پتلے سے ہیں، عرض کرتے ہیں میں لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو کتنی دیر میں لے کے آئے گا؟ عرض کرنے لگے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے، یہ غوث اعظم نہیں ہے۔ توجہ کرنا، میں اشاروں میں بڑی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سرکار غوث اعظم نہیں ہے۔ آصف بن برقیہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا دیر کتنی لگائے گا؟ اس نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آنکھ جھپک چکی ہے، عرض کرتے ہیں تخت بھی آ چکا ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، ارے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ تو اتنی دیر میں تخت لے کے آیا، جو انا مدینۃ العلم والی بابوہا ہے۔ بتا پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، توجہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر قرآن میں کیوں بیان کیے کہ کل کو کوئی یہ اعتراض کرے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اتنی جلدی گئے، کیسے گئے، کیسے واپس آئے؟ بتا یہ تخت بلقیس کیسے واپس آیا؟ 40 گز چوڑا، 40 گز لمبا اور 7 کمروں میں بند، یہ تخت کیسے آیا؟ آصف بن برقیہ بیٹھے محفل میں ہیں اور تخت کیسے لے کے آئے؟ نبی علیہ السلام کے غلاموں، یہ بتانا مقصود تھا
کہ اللہ تبارک و تعالی جب اولیاء کو اتنی شان عطا کرتا ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کیسے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیسے گئے؟ کیوں؟ اس لیے آسمان ہے، پھر اس کے بعد کرۂ زمہریر ہے، پھر اس کے بعد کرۂ نار ہے، آسمانوں کا کوئی کھڑکی دروازہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کے متعلق پہلے قرآن سے دلیل لے، بتا حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے کیسے آئے، بتا حضرت اماں حوا وہ جنت سے زمین پر کیسے آئے جب کھڑکی دروازہ نہیں ہے۔ اگر وہ انسان ہو کر وہ آسمان سے جنت سے زمین پر آ سکتے ہیں تو جو سب کا آقا بن کے آیا ہے۔ پھر اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عیسائیوں نے، یہ یہودیوں نے رولا ڈالا، قتل کر دیا، جی قتل کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سردار جو ان کا سرغنہ تھا، جو یہ ساری سازش بنا کے گیا، اس کو شبیہ عیسیٰ بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آپ چوتھے آسمان پر جلوہ فرما ہے، تو بتا وہ زندہ ہو کر وہ کیسے گئے؟ جو خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلا سکتا ہے، جو خدا حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں بھیج سکتا ہے، ارے تو نے سمجھا ہی نہیں، ہم تو اسی دل میں پھنسے رہے، ساری زندگی گزر گئی، کسی نے کہا بشر ہے، کسی نے کہا نور ہے، کسی نے کہا بشر ہے، کسی نے کہا نور ہے، ہم اسی جھگڑے میں لگے رہے، ہمیں یہ نہیں پتا۔ اس سے پوچھو جو خلیفہ اول ہے، یار غار رسول ہے، مزاج شناس رسول ہے، وفادار رسول ہے، جو کل بھی حضور کے ساتھ تھا، آج بھی حضور کے ساتھ ہے، ارے قیامت آ سکتی ہے وہ پھر بھی حضور کے ساتھ رہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر آپ عرض کرتے ہیں جو اتنا مزاج شناس رسول ہے، تنہائیوں میں بھی، خلوتوں میں بھی حضور کے ساتھ، جلوتوں میں بھی حضور کے ساتھ، جماعت میں بھی حضور کے ساتھ، گھر میں بھی حضور کے ساتھ، غاروں میں بھی حضور کے ساتھ، آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک دن عرض کرتے ہیں آقا مجھے یہ بتاؤ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ میں تم زیادہ جانتے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، حضور بشر ہے، حضور نور ہے، حضور بشر ہے، حضور نور ہے۔ پوچھنا سیدنا صدیق اکبر سے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ اور کمال ہے، کمال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر میں نے تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، میں نے شادیاں کی، میں پیدا ہوا، میرا میلاد ہوا، تجھے پتہ نہیں ہے میری حقیقت کیا ہے؟ میں بشر ہوں، میں تیرے سامنے ہوں، یا میں نور ہوں؟ تو نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین؟ تو نے پڑھا نہیں ہے میں نور ہوں؟ نہیں نہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے پیارے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اور یہ سمجھیں وہ یہ مکان تھا، یہ مکان تھا، ہم نے ادھر دیکھا، جس نے مکے میں دیکھا اس نے کہا مکی ہے، جس نے مدینے میں دیکھا اس نے کہا مدنی ہے، جس نے لباس بشریت میں دیکھا اس نے کہا بشری ہے، جس نے لباس نورانیت میں دیکھا اس نے کہا نوری ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ ادھر بول اٹھا کوٹ مٹھن کا بابا جس کا نام ہے خواجہ غلام فرید، وہ بول اٹھا، اس نے کہا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھے چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکتا، محبت دے جھگڑے مٹا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھے چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکتا۔ او یارو تم نے یہاں سے بھی نہیں سمجھا، اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ او تم نے کیا سمجھا ہے؟ صرف میلاد کو دیکھا ہے؟
صرف مکے میں دیکھا ہے، صرف غاروں میں دیکھا ہے، صرف طائف میں دیکھا ہے، صرف بازاروں میں دیکھا ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے؟ فرمایا قد جاکم من اللہ، حضور والا قد جاکم من اللہ ادھر سے آیا ہے، ادھر سے آیا ہے۔ حضور والا یہاں سے شاہ صاحب کسی کو بھیجتے ہیں، جا تم جاؤ، قاصد بنا کر بھیجتے ہیں، چاہے بھاولپور بھیج دیں چاہے پنڈی بھیج دیں، قاصد تو یہاں سے گیا ہے نا۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہے گا پنڈی میں جائے وہ کہے تو پنڈی کا ہے، بھاولپور میں جائے وہ کہے تو بھاولپور کا ہے، ملتان میں جائے وہ کہے تو ملتان کا ہے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، کما ارسلنا فیکم، اور جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں۔ ہائے 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 ہائے، کتنے نادان ہیں۔ میں یہاں پر اگر رک کے ایک مثال دے دوں تو آپ کی توجہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا ہے گلاب کا پھول، گلاب کا پھول جب وہ آتا ہے نا، اس سے پہلے ایک گلاب کے پھول کی پونبل سے نکلتی ہے۔ پونبل وہ پونبل ہوتی ہے جو آپ اندازہ کریں اسے گرم سانس، اگر کوئی اس کے سامنے گرم سانس لے لینا تو وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گی، اتنی حساس ہوتی ہے۔ لیکن میرا قادر کیسا ہے، اور پتھریلی زمین سے اس پونبل کو نکال رہا ہے، نرم سی پونبل جو سانس کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے، اللہ نکالتا ہے۔ پھر اس کے بعد کانٹے آتے ہیں، کانٹے آنے لگے، پھر کانٹے آنے لگے، پھر کانٹے آنے لگے، وہ بڑھنے لگی، کوئی دیکھتا ہی نہیں، پاس سے گزر جاتا ہے۔ بوڑھا گزر گیا، جوان گزر گیا، چھوٹا گزر گیا، بہن گزر گئی، ماں گزر گئی، کسی نے دیکھا نہیں۔ آخر پہ آیا جس کا انتظار تھا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کو بات بڑی پرفیکٹ آئے گی۔ آخر پہ آیا جس کا انتظار تھا، وہ آیا، وہ ایسے آیا، ایسے کھیڑا جو صحیح، ایسے آیا۔ میں بھی جا کے رک گیا، آپ بھی جا کے رک گئے، بوڑھا بھی رک گیا، جوان بھی رک گیا، مائیں بھی رک گئی، بہنیں بھی رک گئی، بیٹیاں بھی رک گئی، چھوٹے چھوٹے بچے اسے پیار کرنے لگے۔ یار کانٹوں نے شور مچایا، ہم میں سے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے بات سمجھی نہیں۔ کانٹوں نے شور مچایا، او تو ہم میں سے ہے، تو ایسا آیا ہے، سب تجھے گلے لگانے لگے، تجھے چومنے لگے، تجھے سونگنے لگے، سب تجھے پسند کرنے لگے، تو ہم میں سے نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے سنو، میں تم میں سے ہو کر تم جیسا نہیں ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ فیصلہ تو گلاب کے پھول نے کر دیا۔ گلاب کے پھول نے بتایا میں تم میں سے ہو کر، ارے تم جیسا نہیں ہو۔ کتنے نادان ہیں، رسول تم میں سے ہو کر تم جیسے ہے۔ جو رسول کے پرسینے کے ایک قطرے کی خوشبو گلاب کا پھول بنا، ایک قطرہ زمین پہ گرا گلاب کا پھول بنا۔ یار کانٹوں ہے، اچھا اگر کانٹوں سے پیار ہے، کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کانٹوں کا ہار بنا کے کسی نے گلے میں ڈالا ہو، کسی نے مزار پہ ڈالا ہو، کسی نے دلہن کی زینت بنایا ہو، کسی نے دولہے کی زینت بنایا ہو؟ کیوں نہیں بناتے؟ وہ بھی تو انہی میں سے ہے۔ پھول نے بتایا میں تم میں سے ہو کر تم جیسا نہیں ہوں، میں دنیا والوں کو پیغام دینے آیا ہوں۔ ارے جس کے پرسینے کی یہ شان ہے، جس کے پرسینے کی یہ شان ہے، اگر قطرہ گرے تو گلاب کا پھول بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تم میں سے ہو کر تم جیسا نہیں ہوں۔ ارے نادان کتنے ہو، رسول تم میں سے ہو کر تم جیسا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم، وہ اس کا وطن مکہ نہیں ہے، اس کا وطن مدینہ نہیں ہے، اس لیے کہا والاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ یہی آیت توحید خداوندی بھی ہے، یہی آیت نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اور بات بڑی قابل توجہ ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ فرمایا سنو، میرا رسول تمہارے پاس آیا ہے، تم نے یہ دیکھا کیسے گیا کیسے گیا کیسے گیا؟ اب اس کا جواب دینے لگا ہوں، کیسے گیا؟ تھوڑے سے وقت میں یہ کیسے گیا؟ اللہ فرماتا ہے کیسے کیسے کی بات تو تم تب کرتے اگر میرا رسول کہتا کہ میں گیا، میرا رسول یہ دعویٰ کرتا میں گیا، اور دعویٰ تو میں خدا کا ہے کہ میں لے گیا، اب بتاؤ کہ مجھ میں طاقت ہے کہ نہیں؟ فرمایا میں نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سارے اعتراضوں کے جوابات دے دیے۔ کون کہتا ہے تھوڑے سے وقت میں کیسے گیا؟ کون کہتا ہے قرۂ نار ہے؟ کون کہتا ہے وہ کیسے گئے؟ فرمایا چھوڑو، تم تو اس بات کو پوچھ رہے ہو جب جبریل لے کے پھرتے رہے مکانوں کے اندر، ہر ایک جگہ کا تعارف کراتے رہے، جب وہ اپنے گھر جانے لگا، ہائے ہائے ہائے، گھر والا گھر اپنے آیا، لوکاں سمجھ مہمان لیا۔ جب محبوب اپنے گھر گیا سدرہ پہ، جبریل سے کہا جبریل ہمارا آغاز تو اب ہے، چلنا ہمارے ساتھ۔ یا رسول اللہ سوئی کے نکے کے برابر آگے بڑھوں راکھ ہو جاؤں گا، کوئلہ ہو جاؤں گا، سڑ جاؤں گا، ککھ نہیں بچے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی خواہش؟ یا رسول اللہ اور تو کوئی خواہش نہیں ہے، بس میں نے دیکھ لیا ہے آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، بس خواہش یہی ہے۔ یا رسول اللہ جب بروز قیامت آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے بس میری یہ ڈیوٹی لگا دو، پر میں بچھا دوں ان کے قدموں کے نیچے، ان کے قدموں کے نیچے پر میں بچھا دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، کمال ہے۔ فرمایا اس واقعہ معراج کو پڑھ کے یہ نہ سمجھا کرو کیسے گئے کیسے آئے، فرمایا کیسے کیسے کیوں کہتے ہو؟ تم یہی کہا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ، بس تم یہی کہو سبحان اللہ، تمہارا کام ہے یہ کہنا۔ وہ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے، معراج عظیم معجزہ ہے، قرآن بھی معجزہ ہے اور معراج بھی معجزہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ سبحان کیوں فرمایا؟ بڑی قابل توجہ بات ہے، سبحان کیوں فرمایا؟ معراج کی بات ہے، حضور کے معراج کی بات ہے۔ سبحان کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ اچھا کسی کو شک ہے اللہ پاک نہیں ہے تو یا اللہ پھر تو کیوں کہتا ہے اللہ پاک ہے؟ فرمایا یہ مقام ایسا ہے اس میں چونو چرا نہیں کرنی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جب تم کسی کو بھیجو اپنا قاصد بنا کر، اگر وہ اس کی توہین کریں وہ توہین اس قاصد کی نہیں ہوتی، بھیجنے والے کی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر تم معراج پہ تنقید کرو گے یہ تنقید میرے مصطفیٰ پہ نہیں ہوگی، میں خدا پہ ہوگی۔ اس لیے فرمایا تم بس یہی کہتے رہو سبحان اللہ۔ اور مفسرین کرام نے دوسری جو وجہ بیان کی ہے کہ آپ نے سبحان اللہ کیوں، اللہ نے کیوں فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دولہا بنے، جب تیاری ہوئی سرکار کو دولہا بنایا گیا، جب دولہا بنے نا اب حضور کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو گناہگار امت یاد آ گئی، دوسرا مسئلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی ٹھاٹھ باٹھ دیکھی نا، آج اپنی اماں آمنہ یاد آ گئی، آج اپنا ابا عبداللہ یاد آ گیا، آج اپنا دادا عبد المطلب یاد آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوچنے لگے کاش میرا خاندان ہوتا، آج میرے عروج کو دیکھتا، آج میری بلندی کو دیکھتا، اور آج میرا یہ سارا منظر دیکھتا، اور ہم دیکھیں نا ایسا ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے، کسی بلندی پر پہنچ جائے تو ہمارے رشتہ دار آ کر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں واہ واہ کمال کر دیا۔ ہماری بولی ہے نا، عرب والے کیا کہتے تھے جب کوئی بلندی پہ پہنچے؟ وہ کہتے ہیں واہ واہ کو، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال ہو گیا۔
کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ اب حضور کے دل میں آیا آج اگر میری اماں ہوتی تو وہ کہتی سبحان اللہ، بیٹے کو دولہا بنتے دیکھ کر کہتی سبحان اللہ۔ آج ابا عبداللہ ہوتا تو وہ کہتے سبحان اللہ۔ آج اگر میرے رشتہ دار ہوتے تو وہ کہتے سبحان اللہ۔ آواز قدرت آئی، اے محبوب ہم نے دنیا والوں کا کسی کا آپ کو محتاج نہیں فرمایا، اللہ ہو کر بے نیاز ہو کر میں خود جو کہتا ہوں تجھے سبحان اللہ۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، ارے کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی سبحان اللہ۔ ابھی تو سبحان اللہ پر بات ہے، ہم نے پوری آیت کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ کریں، سبحان اللہ۔ اچھا میں ایک اور سوال کر لوں یہاں پہ، سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیں تو آپ نے علماء سے سنا ہے آپ کے نام کا درخت جنت میں لگ جائے گا، سنا ہے نا جی؟ ایک مرتبہ کہیں تو آپ کے نام کا درخت جنت میں لگ جائے گا، دو مرتبہ کہیں تو دو درخت، تین مرتبہ کہیں تو آپ نے تو کتنی مرتبہ کہہ دیا۔ اچھا ایک منٹ، ہمارا دنیا کا ایک اصول ہے، ہم نے کوئی مرلہ خریدا، ہم نے 2 مرلے خریدے، 3 مرلے خریدے، 1 مرلہ خریدا، ہم اس کے اندر نشانی لگا دیتے ہیں، پمپ لگا دیں، دیوار بنا دیں، کوئی پودا لگا دیں، ہم اپنی نشانی لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ زمین کسی کی ہے، اس کا کوئی مالک ہے، ہم اس پہ نشان لگا دیتے ہیں۔ مجھے ایمان سے بتا تیرے نام کا درخت جنت میں ہوگا تو دوزخ میں جائے گا؟ ہائے 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 ہائے، میں نے بہت عظیم نکتہ دے دیا ہے، آپ کی جھولی میں ڈال دیا ہے، یہ خیرات ہے۔ آپ کے نام کا درخت جنت میں لگا ہے، صرف درخت نہیں لگا، آپ نے تو پوری بیلی لگا دی ہے، تو آپ جائیں گے دوزخ میں؟ اللہ یہی بہانے ہمارے لیے بخشش کے بہانے بناتا ہے۔ ذرا سوچئے، آگے چلیے، آگے چلیے۔ سبحان اللہ، آپ کے نام کا درخت، میں نے بڑا سوچا، میں نے اس پر بڑا غور کیا، توجہ کرنا، میں جملہ دینا چاہتا ہوں قبلہ شاہ صاحب حضور، میں جملہ دینا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ کے بدلے میں تو درخت لگ گیا جنت میں، الحمدللہ یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، اللہ اکبر یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، انا للہ یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، انشاءاللہ یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، اور یہ بہت ساریاں اللہ اجل، اللہ الاعظم، اللہ الاکبر، اللہ الکبیر، یہ ساری اللہ کی تسبیح ہیں، ان کے بدلے میں جنت میں درخت کیوں نہیں لگتا؟ حضور والا بڑا اہم پیغام ہے، بڑا اہم پیغام ہے، ان کے بدلے میں کیوں نہیں لگتا؟ ہاں اجر بڑا ہے، بڑا ہے، بڑا اجر ہے، ہر ایک لفظ کا اپنا اجر ہے، اللہ اکبر کا اپنا اجر، اللہ الکبیر کا اپنا اجر، اللہ الاجل کا اپنا اجر، ماشاء اللہ کا اپنا اجر، انشاءاللہ کا اپنا اجر، الحمدللہ کا اپنا اجر، بہت سارے اجر ہیں، لیکن سبحان اللہ کے بدلے ڈائریکٹ، کیا وجہ؟ جو میں سمجھا ہوں، جو میں نے اپنی ساری محنت سے سمجھا ہے، جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ میں آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ یا اللہ حقیقت ہے تو قبول فرما لے، میں نے یہ سمجھا ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے اور نادانو سمجھو یہ سبحان اللہ جو ہے یہ نعت مصطفیٰ بھی ہے، حمد خدا بھی ہے۔ سبحان اللہ کہو گے تمہیں معراج بھی یاد آ جائے گا اور معراج والا رب بھی یاد آ جائے گا جس نے معراج پہ بلایا، فرمایا اس میں حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، اور یہی وجہ ہے نا گولڑے کا تاجدار، ہائے ہائے ہائے، سنیو اللہ نے کیا کیسے کیسے ہیرے آپ کو دیے ہیں۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جب حضور کی زیارت ہوئی نا، توجہ میری طرف، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، جب حضور کی زیارت ہوئی نا، یہ فعل تعجب ہے،
اور تعجب کب بولا جاتا ہے؟ جب جہاں پہ بندے کی عقل و حواس جواب دے جائے، کہوں تو کیا کہوں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، کہوں تو کیا کہوں، کیا تعریف کروں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ ما اجمل کا، ہائے ہائے ایڈا سونا، کیڈا سونا، ہائے 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 ہائے۔ حضور کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے؟ غالباً حضرت جابر بن سمرہ اس حدیث کے راوی ہیں، عرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے ہیں، یا اس لیے پڑھا ہے آپ نے سورج اتار کے دکھایا ہے، یا اس لیے پڑھا ہے آپ کے پاس درخت کلمہ پڑھ کے آئے، یا اس لیے پڑھا ہے کہ پتھروں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے؟ یا رسول اللہ ہمارا کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کا ودوحا والا مکھڑا ہی کافی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، گولڑے کا تاجدار جب دیکھا کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا، کیڈا سونا، کیڈا سونا، کہوں تو کیا کہوں، کتنا خوبصورت، ما احسن کا، کتنا حسین، کتنا حسین، ما اکمل کا، کتنا کامل۔ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ بس بس بس، کتھے میرے علی۔ یار میں اور تم کیا سمجھیں، پوچھنا عرفاء سے وہ کیا کہہ گئے، وہ کہتے ہیں کتھے میرے علی، کتھے تیری گلی، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا۔ پھر اپنے آپ کو کتنا گراتے ہیں، گستاخ اکھیں، وہ انہاں دی مجال کی، گستاخ اکھیں، کتھ جاڑیاں۔ پھر کہتے ہیں نہیں مکھ چند بدر، ہائے ہائے، مکھ چند بدر، شاشانی متھے چمک دی لاٹ، نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ پھر بول اٹھے نہیں 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 نہیں، کہتے نہیں اس صورت نو میں جان۔ یار عرفاء اپنے آپ نال کلام کیویں کر دے، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں تیری کی حیثیت، تو کی کہہ بیٹھے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں یا جان جہان آکھاں؟ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، کہتے ہیں نہیں نہ میری جان نہ جہان دی جان، تو پھر کی کہنا چاہتے؟ فرمایا سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں۔ ہائے 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 ہائے، امی عائشہ بولی نا جی، امی عائشہ بولی نا، فرمایا وہ حسن یوسف تھا۔ ہائے ہائے، امام اہل سنت کیا کہتے ہیں، فرمایا دوسرا وہ شعر کیسے ہے، انگشت کٹی زنا، ہاں حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنان مصر، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں او لوگو میرے نبی کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اگر مصر کی عورتیں میرے نبی کو دیکھ لیتی پھر ہاتھ پہ نہیں دل پہ چھریاں پھیرتی، اور پھر بول بھی اٹھا مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ ادھر حسان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اللہ کی قسم میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین دیکھا ہی نہیں۔
واو قسمیہ بنتی ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اللہ کی قسم کسی ماں نے ایسا خوبصورت جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ایک طرف ہے حسان، ایک طرف آج کا کلمہ پڑھنے والا ہے نبی ایسے، نبی ایسے، نبی ایسے، نبی ایسے. یار جنہوں نے حضور سے پڑھا ہے. اچھا حضرت حسان کو یہ شعر کون سکھاتا تھا؟ آپ بناتے تھے؟ حضور نے دعا کی تھی اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ نعتیں میری پڑھتا ہے، الفاظ اس کے نہ ہوں تیرے ہوں، القاء فرما، اس کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے، یا اللہ اس پر القاء فرما. کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرّا، منزہ، مزکّا پیدا فرمایا ہے. اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنے رب سے عرض کرتے گئے، آپ کا رب آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو بناتا گیا. تو گولڑے کا تاجدار اسی کو کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، او جس شان تھی شانہ، چاہے آدم کی شان ہے، چاہے یوسف کی شان ہے، چاہے نوح کی شان ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی شانیں جتنی ہیں، فرمایا سب کو شانیں ملی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ سبحان الذی اسرا. اچھا یہاں پر سبحان اللہ پر بات وہ درخت کی تھی، اگر ذوق ہو تو ایک بات اور دے دوں. اچھا جنت میں درخت کون سا لگتا ہے؟ انگور کا، سیب کا، انار کا، آڑو کا؟ کون سا درخت لگتا ہے سبحان اللہ کے بدلے میں؟ کھجور کا. کھجور کا. کس چیز کا؟ یا اللہ سبحان اللہ کے بدلے میں کھجور کا درخت کیوں؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے میرے رسول کو پسند ہے. فرمایا نعت مصطفیٰ ہے تو اس کی خیرات بھی وہ دینی ہے. فرمایا جو میرے یار کو پسند آ جائے، پتہ یہ چلا اگر حضور کو پسند ایک درخت آ جائے اللہ اس کا مقام جنت بناتا ہے. اگر تو میں خوشبخت حضور کو پسند آ جائے تو پھر تیرا میرا. سبحان الذی اسرا. ابھی تک سبحان اللہ پہ ہیں ہم، اس پر اور بھی بات ہے لیکن میں بات کو آگے چلاتا ہوں. جب تھک جائیں تو آپ نے بتا دینا ہے پھر بس کر لیں گے. سبحان الذی اسرا بعبدہ. فرمائے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی، اپنے خاص بندے کو. اچھا کیسی سیر ہے؟ یا اللہ اللہ نے فرمایا جبریل جی یا رب جلیل. نعت کے اندر آپ مفہوم سمجھ گئے ہوں گے. اے جبریل آج سارے ملائکہ سے منادی کر دے کہ آسمانوں کو سجا دیں، آسمانوں کو سجا دیں. آج میری تسبیح چھوڑیں، آج میری تقدیس چھوڑیں، آج میری بڑائی بیان کرنی چھوڑیں. یا اللہ کیا آرڈر کیا ہے؟ فرمایا یار آ رہا ہے، یار آ رہا ہے، یار آ رہا ہے. یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے. یار آ رہا ہے. اور یہ ماحول بنا کہ نہیں بنا؟ جب آپ جائیں گے نا موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر انوار پر تو آپ کو پتہ چلے گا ہر طرف یہی ماحول بنا ہوا تھا. نبی علیہ السلام کے غلاموں اللہ نے فرمایا 40,000 براق میں سے وہ براق لے جا. اب میں مختصر لمبا نہیں کرتا. براق لے کے آئے. براق کی شان کیا ہے؟ یہ نبی کی سواری بن رہی ہے. شان یہ ہے جنت میں کھڑا تھا تو رو رہا تھا. توجہ ہو، اے امتی تو بھی اپنی قسمت پہ ناز کیا کر.
تجھے مفت میں نبی کا امتی بنا دیا ہے، پھر بھی تو حضور کے ذکر میں کیوں گھبراتا ہے؟ خدا کی قسم پوچھنا، نبی کہتے گئے یا اللہ نہ نبوت کی ضرورت ہے، نہ رسالت کی ضرورت ہے، نہ کتاب کی ضرورت ہے، بس یہی کر دے، ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا دے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام براق لے کے آئے، 70,000 فرشتے ساتھ، 70,000 فرشتے، اسرائیل کے ساتھ، میکائیل کے ساتھ، اسرافیل کے ساتھ، سارے 70,000۔ چلو زمین پہ جاؤ، یا اللہ اتنا جلوس؟ فرمایا پتہ چل جائے نبی کی آمد پر جلوس نکالنا یہ اللہ کی سنت ہے، جلوس لے کے جاؤ۔ یا اللہ کس نے آنا ہے؟ فرمایا وہ آ رہا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، فرمایا اگر میں نے اپنے یار کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، اب دروازہ بند ہے، آج کل کا کوئی ہوتا جگانا ہے، جبریل ہے، رب کا قاصد بن کے آیا ہے، پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، میں عقیدے کی کچھ باتیں یہاں پہ عرض کروں گا، سمجھا ہوا ہے، آیا، یا اللہ حکم کیا ہے؟ دروازہ بند ہے، کیا کروں؟ فرمایا اوپر سے 2 اینٹوں کی جگہ نکال لے، 2 اینٹیں نکال لے چھت سے۔ یا اللہ چھت سے کیوں نکالوں؟ فرمایا پتہ چل جائے آنے والا اوپر سے آ رہا ہے، جانے والے نے بھی اوپر جانا ہے، اوپر سے نکال۔ یا اللہ دروازہ کیوں نہ کھٹکھٹاؤں؟ فرمایا یار کا ادب ہے، یار کا ادب ہے، ذرا سنبھل کے، کہیں اعمال ضبط نہ ہو جائیں، ابلیس بھی پہلے فرشتہ تھا، یار کا ادب ہے۔ یا اللہ ادب سے گے حکم، فرمایا یہ کھولی۔ یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا یہیں سے نیچے۔ یا اللہ میرے تو 600 پر ہیں، ایک پر کھول دوں تو ساری زمین سارا آسمان اس کے اندر آ جاتا، 600 پروں کا مالک، ایک پر کھولوں زمین آسمان سارے اس میں آ جائیں۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا آج کائنات کو سکھانا ہے محبوب کی بارگاہ کا ادب کیسے ہوتا ہے۔ 600 پروں والا 2 اینٹوں والی جگہ سے نیچے آ گیا۔ یا اللہ آ گیا ہوں، اب کیا کروں؟ اوپر چادر لی ہوئی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اچھا ذرا سوچو نا، قرآن کہتا ہے سورہ مزمل، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، او محبوب پیارے، او کالی کملی والے، او مزمل کی چادر والے، سونے محبوب، پیارے محبوب، آدھی رات جاگ لیا کر، آدھی رات آرام بھی فرما لیا کر۔ یعنی اللہ کہہ کہہ کے اپنے محبوب کو سلاتا ہے، لیکن آج کیا ہے؟ آج کیوں سوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ اب جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یا اللہ درود پڑھوں، آواز دوں؟ فرمایا آواز دی، عمل ضائع۔ یا اللہ بلاؤں؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ آواز دوں؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا جبریل سارا تجھے نور کا بنایا ہے، تیرے ہونٹ کافور کے بنائے ہیں۔ یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کے تلووں کو بوسے دے۔ فرمایا میرے محبوب کے تلووں کو بوسے دے۔ میرے اللہ بوسے دلوا رہا ہے، یہ تو سید الملائکہ ہے۔ فرمایا میں بھی علام الغیوب غیوب ہوں۔ یا اللہ کیا مطلب؟ فرمایا آنے والے وقت میں لوگ یہ کہیں گے جبریل نبی کا استاد تھا۔
کچھ نادان یہ کہیں گے کہ جبریل نبی کا استاد تھا۔ بتاؤ جی، اگر نبی کا استاد ہے تو پھر چوم نبی کے قدم رہا ہے؟ فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جبریل بھی میرے نبی کا خادم ہے، نوکر ہے۔ اور جبریل سے پوچھو نا، جبریل قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6666۔ کتنی مرتبہ آنا چاہیے تھا آپ کو؟ 6666 مرتبہ۔ آپ میرے نبی کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ آئے؟ 24,000 مرتبہ۔ 24,000 مرتبہ۔ وہ اتنی مرتبہ کیوں؟ فرمایا ادھر چین بھی نہیں آتا جو سکون مصطفیٰ کے قدموں میں آتا ہے۔ اگر میں آپ کی محبت کے لیے ایک واقعہ عرض کر دوں یہاں پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ عصر کی نماز پڑھا کے آپ مدینہ شریف کی مٹی کو فیض یاب کرنے کے لیے آپ سیر کے لیے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور وہی سنت ہے، عصر کے بعد سیر کے لیے لوگ نکلتے ہیں، علماء کرام بھی اکثر نکلتے ہیں۔ عصر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں فیض بانٹنے کے لیے فضاؤں کو، ہواؤں کو، زمین کو آپ باہر نکلا کرتے تھے، اور آپ کے جوڑے سیدھا کیا کرتا تھا حضرت دہیہ کلبی، بڑا خوبصورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، وہ جوڑے سیدھے کیا کرتا تھا۔ جبریل کا مقام کون سا ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ ادھر رہتا ادھر ہے، نظر مصطفیٰ کے قدموں میں۔ ایک دن عرض کرنے لگا، یا اللہ آج تیرے نبی کا غلام دہیہ کلبی نہیں ہے، میں دہیہ کلبی بن کے جاؤں جوڑے سیدھے کرنے کے لیے۔ حضور نے عصر کی نماز پڑھی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑے اٹھائے، جوڑے رکھے سیدھے کر کے، اب منہ ہے نیچے کی طرف، حضور اوپر مسکرا رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایسے دیکھ کر کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہے جبریل کتنے لباسوں میں آئے گا، آج تو دہیہ بن کے آیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سکون مصطفیٰ کے قدموں میں آتا تھا وہ سدرۃ المنتہا پہ بھی نہیں آتا تھا۔ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جبریل کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے، ایک تیرا شوق ہے، ایک میرا شوق ہے، ایک دنیا والوں کا شوق ہے، ایک ہمارے ماں باپ کا شوق ہے، ایک ہمارے مشائخ کا شوق ہے، ایک ہمارے پیر کا شوق ہے، ایک ہمارے استاد کا شوق ہے۔ ذرا توجہ کرنا، ایک میرے اللہ کا بھی شوق ہے۔ میرے اللہ کا شوق کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، وہ پیغام دیتے ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ آج اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق۔ میں مختصراً عرض کروں، لے کے چل پڑے، لے کے اچھا جب حضور کو اس براق کے سامنے لے گئے نا تو براق خوشی میں جھومنے لگا۔ اور امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے، آپ جانتے ہیں، حضور احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو وہ بھی، حضور والا بولو نا، وہ بھی، میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں، بس کر دیں، سبحان اللہ، وہ بھی جھومنے لگا، یعنی اپنی زبان میں رقص کرنے لگا۔ ایک طرف اپنی اوقات کو دیکھا، دوسری طرف مصطفیٰ کی ذات کو دیکھا، اس نے کہا میں کہاں؟ ارے جن کے جوڑوں کی دھول کو اللہ کا عرش ترس رہا ہے، میں کہاں؟ اچھا مجھے بھی ایک مسئلہ مل گیا، احد بھی جھومنے لگا، براق کے قریب گئے، وہ بھی ناچنے لگا، حضور جہاں بھی گئے وہ سارے خوش ہونے لگے۔ میں سب کی مثالیں نہیں دیتا، بس اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے عقیدہ مل گیا کہ نبی کی آمد سن کر جھومتے بھی پیار والے ہیں، نبی کا ذکر سن کر چومتے بھی پیار والے ہیں، نبی کا ذکر سن کر چومتے بھی پیار والے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضور جب گئے نا براق کے قریب، براق جنت میں تھا تو رو رہا تھا، ادھر شیخیاں کرنے لگا، ناچنے لگا۔ اس نے کہا جب
جب دور تھا مالک سے، ہائے ہائے، جب مالک سے دور تھا تو رو رہا تھا، آ گئے ہیں نا۔ جن کے لیے رو رہا تھا وہ آ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم قیامت کے روز ہمارا حال بھی یہی ہوگا، ہم روئے کھڑے ہوں گے، حضور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا، کتنے رہ گئے، آؤ نا، آؤ آؤ آؤ، آنا لہا آنا لہا۔ ادھر سے آواز قدرت آئے گی، یا محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگتے جائیے میں عطا کرتا جاؤں گا، وشفا تشفا، اے محبوبہ ہم مجبور خدا تھوڑے ہیں، آپ اشارہ کرتے جائیں ہم بخشتے چلے جائیں گے۔ ہم نے کون سا دیکھنا ہے، ہم مجبور خدا تھوڑے ہیں جو ایک یار کو بھی راضی نہ کر سکے۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں، حضور براق کے قریب، اب براق وجد میں ناچنے لگا، خوشی میں جھومنے لگا، جیسے آپ لوگ حضور کا ذکر سن کر جھوم رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوشی میں جھومنے لگا۔ نبی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے، جبریل نے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، آ گئے ہیں نا، عطا کر کے ہی جائیں گے، آ گئے۔ اب حضور سوار ہوئے، حضور کی سواری چل پڑی، سوئے ذات باری چل پڑی، حضور کی سواری چلی۔ اب میں مختصراً کلام کو کروں، حضور کی سواری چلتی چلتی حضور کیا فرماتے ہیں، مررت بموسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، عاشقوں والا ترجمہ کروں، علماء والا ترجمہ کروں، چونکہ یصلی ہے صلات سے، صلات کے دو معنی تو اتھنٹک ہے، باقی معنی بھی ہیں اور بھی ہیں، دو معنی، ایک صلات کا معنی نماز ہے، دوسرا صلات کا معنی بھئی آدھی رات کو کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرا صلات کا معنی یہ ہے آج موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر میرے نبی کی آمد کا استقبال کر رہے ہیں، حضور کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں۔ مررت بموسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، ارے جس کی آمد پر نبی اپنی قبر میں درود پڑھے تو ہم ان کے ذکر میں نہ پڑھیں؟ میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، سواری چل پڑی، سواری چل پڑی، میں مختصر کروں، سواری پہنچی بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں، وہ جس کا بار والا حصہ برکت والا ہے، وہاں پہ پہنچی، سواری پہنچی، اللہ اکبر، 1,24,000 پیغمبر پہلے موجود، سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ آج کیوں؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا تیسرا پارہ، آخری رکوع کی پہلی آیت، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے نبیو تو انہوں نبوت تاں دیاں گا، رسالت تاں دیاں گا، کتاب حکمت تاں دیاں گا اگر میرے نال وعدہ کرو میرا یار آ جائے، ساری اپنی ٹھاٹ بات چھڑ دینی ہے، میرا یار آ جائے، استقبال کرنا ہے۔ سارے نبی آج وعدہ نبھانے کے لیے مسجد اقصی میں کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ حضور والا توجہ کرنا، جملہ بڑا قیمتی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ میرے کریم آقا پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور آگے تشریف لائیے۔ اچھا ادھر حضور کے بابا جانی بھی تھے، نماز میں پڑھتے ہو نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ وہ بھی تھے بڑے بڑے قد آور انبیاء کرام رسول اعظام، حسن یوسف بھی ایک طرف، یہ تو حضور کے نور کی ایک ہلکی سی خیرات ہے۔
مجھے یہاں پہ بات یاد آ گئی، پھر دل نہیں چاہتا آگے چلنے کو۔ حضرت اویس کرنی کے پاس جب جبہ دینے کے لیے نا حضرت عمر پاک، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، میں واقعہ سارا نہیں سناتا، جب حضرت علی پاک حضرت عمر پاک گئے جبہ دینے کے لیے، حضور کا سلام بھی پیش کیا، امت کے لیے دعا کا بھی کہا، حضرت اویس کرنی نے کہا اے عمر، اے پیارے علی، مجھے آج ایک بات بتاؤ، تم نے میرے نبی کو سر کی آنکھوں سے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم تو اسی مکھڑے کی تلاوت کرتے رہے، تم نے کیا بات کر دی؟ آپ نے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا پھر بتاؤ میرے آقا کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ چیخیں نکل گئی صحابہ کی۔ اللہ کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے۔ ایسے تو ابو بکر نے نہیں پوچھا تھا نا آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کی چیخیں نکل گئی۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں جڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی دور سے دیکھے تو جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، قریب آ کر دیکھے تو جدا گانا نظر آتے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں جلوہ فرما ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے درخواست کی، حضور مصلی پہ آ گئے، حضور نے نماز پڑھائی۔ حضور کی 3 شانیں ہیں، بس یہی شانیں، پورا واقعہ معراج نہیں بیان ہو سکتا چونکہ وقت بڑا درکار ہے، آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ حضور کی 3 شانیں بس آپ ایسے سمجھ لیں، حضور کی ایک شان ہے بشریت، دوسری شان ہے نورانیت، تیسری شان ہے حقیقت۔ ٹھیک ہے نا جی، حقیقت کو خدا ہی جان، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شان کو، ہر شان کے اعلیٰ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو عروج اور عظمت بخشی ہے۔ اب مسجد اقصیٰ ہے، سارے نبی پیچھے، میرا نبی امام نماز پڑھا رہا ہے۔ امام کون ہونا چاہیے؟ مسئلہ کیا ہے؟ شریعت کیا بتاتی ہے؟ جو سب سے اچھا جانتا ہو، جو سب سے افضل ہو، سب سے خوبصورت ہو، علم کے لحاظ سے بھی، حسن کے لحاظ سے بھی۔ اب تمہیں پیر میر علی شاہ صاحب کی باتیں یاد آئیں گی۔ علم کے لحاظ سے بھی، حسن کے لحاظ سے بھی، تقوی کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو سارے نبیوں کو اوصاف عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے میرے مصطفیٰ میں جمع فرما کر اس سے کئی گنا اپنے یار کو عطا فرمائے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، حضور کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا خدا ایک ہے، ہم مان گئے۔ آپ نے فرمایا وحدہ لا شریک ہے، ہم مان گئے۔ آپ نے فرمایا خدا یکتا ہے، ہم مان گئے۔ لیکن آج ایک بات تو بتاؤ، خدا کہاں رہتا ہے؟ خدا کہاں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مرآت جمال الحق، دیکھو مجھے، زیارت خدا کی کرو، میں جمال حق کا آئینہ بن کے آیا ہوں، تصویر بن کے آیا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور بولتی ہوگی دنیا ارے وہ مصور کیسا ہے جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور مصلی پہ ہیں، حضور امامت کروا رہے ہیں، سارے نبی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ آج وعدہ نبھایا جا رہا ہے، عالم ارواح والا 2 جلسے ہوئے تھے، ایک نبی کی عظمت کا، دوسرا رب کی الوہیت کا۔ آج نبی کی عظمت کا وہ جلسہ ہو رہا ہے، لیکن آنا صرف انبیاء نے ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا خاصاں دی گل آما اگے نئی مناسب کرنی۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں سارے۔ ذرا توجہ کرنا، نماز میں اعلیٰ رکن کون سا ہے؟ سجدہ۔ کون سا ہے؟ سجدہ۔ اور اعضاء میں اعلیٰ اعضاء کون سا ہے؟ سر۔ اگر سر نہ ہو تو کچھ بھی سر، اور سر کو ملا سجدہ۔ سر کو ملا سجدہ حضور والا۔ ذرا توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا، پچھلی صف والوں کا سر
اگلی صف والوں کے قدموں میں، اگلی صف والوں کا سر اگلی صف والوں کے قدموں میں، اگلی صف والوں کا سر اگلی صف والوں کے قدموں میں، اگلی صف والوں کا سر اگلی صف والوں کے قدموں میں۔ اب آ گئی پہلی صف، اب آ گئی پہلی صف، اب پہلی صف والوں کا سر امام کے قدموں میں۔ حضور والا میں ایسے نہیں چلنے والا، کوئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی صف والوں کا سر امام کے قدموں میں، سب نے اپنے سر رکھ کر، اللہ نے نبوت کا تاج مجھے بھی عطا فرمایا ہے، مجھے بھی عطا فرمایا ہے، مجھے بھی عطا فرمایا ہے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ، ہماری بلندیوں کی جہاں پہ انتہا ہے وہاں پر آپ کے قدموں کی ابتدا ہے، آپ کی بلندی آپ کا رب جانتا ہے۔ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے، کل نبیاں نے ایہو کیا آقا تیرے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال کر دیا ہے۔ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، ایک مصرے میں بند کر دیا۔ شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، بات سمجھ آئی؟ سارے نبیوں نے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کے متعلق حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، فرمایا میں اپنے پیارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ وہ سارے ہیں، کوئی آسمانوں پہ سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے، سارے آئے ہیں، پیچھے نماز پڑھی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، سب نے سر قدموں میں رکھ کر یہ اعلان کر دیا یا رسول اللہ، آپ کی بلندی کو کون جانے، صرف ہم تو آپ کے قدموں کی بلندی کی بات کرتے ہیں۔ آقا جہاں پر ہماری بلندیوں کی انتہا ہے وہاں سے تو آپ کے قدموں کی ابتدا ہے۔ اگر آپ کا نظریہ ہو تو میں حدیث کے اینگل میں یہ بات آپ کو سمجھا دوں۔ میرے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اپنے صحابہ کو، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے قدم آگے کیا، پیچھے کر دیا، ہاتھ اونچا کیا، نیچے کر دیا۔ حضور کے صحابہ حیران ہیں، حضور نے آج نماز میں ایسا عمل کیوں فرمایا؟ حضور علیہ السلام جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے قدم آگے کیا، پیچھے کر دیا، ہاتھ اوپر بڑھایا، نیچے کر دیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، توجہ کرنا، او میرے صحابہ، جنت میں انگوروں کا گوشہ لٹک رہا تھا، کھڑے مصلے پہ ہیں، پڑھا نماز رہے ہیں، جنت میں انگوروں کا گوشہ لٹک رہا تھا، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں، میں نے اسے ہاتھ ڈال لیا تھا۔ حضور والا پھر ایسے چلنا نہیں، مزہ نہیں آتا۔ میں نے ہاتھ ڈال لیا، میں نے چاہا میں توڑ کے دے دوں سارے جہاں کی روزی، مصطفیٰ کی ایک مٹھی میں ساری کائنات کی روزی ہے، فرمایا توڑ دوں۔ پھر میں نے کہا اللہ نے جنت کی نعمتوں کو غیب رکھا ہے، چلو غیب کو غیب ہی رہنے دیں۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، بتایا کیا ہے؟
آپ نے کوئی پرواز تو نہیں کی، کھڑے مصلے پہ ہے، ہاتھ بڑھایا جنت میں چلا گیا؟ حضور نہیں، آپ کو ایسے نہیں سمجھ آئے گی، میری طرف دیکھنا، بڑے عظیم جملے دے رہا ہوں۔ ہاتھ کی بلندی زیادہ ہے یا نظر کی بلندی زیادہ ہے؟ میں ایسے نہیں چلنے والا، ذرا توجہ۔ ہاتھ کی بلندی زیادہ ہے یا نظر کی؟ حضور نے ایسے ہاتھ کیا، ہاتھ اتنے تک جاتا ہے، دیکھو میرا ہاتھ یہاں تک گیا اور میری نظر وہاں تک۔ اگر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے تو 500 سال کی مسافت ہے زمین اور آسمان کی۔ نظر اٹھائیں آپ کو آسمان نظر آئے گا، ہاتھ تو آپ کا آسمان تک نہیں جائے گا۔ آپ جیسے سہارا لیتے چلے جائیں گے، پھر اوپر چلے جائیں گے، سیڑھیوں پر اوپر چلے جائیں گے، لیکن ہاتھ ویسے اونچا نہیں جائے گا۔ یعنی پتہ یہ چلا پریکٹیکلی طور پر ہمیں کہ نظر کی بلندی زیادہ ہے، ہاتھ کی بلندی کم ہے۔ تو مجھے بتا، جس مصطفیٰ کا ہاتھ نماز پڑھاتے وقت اگر بڑھائیں ان کا ہاتھ جنت میں جاتا ہے، پھر میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہو؟ پھر یہ غلام، وہ کیا کہتے ہیں، غلاموں سے بے خبر ہو وہ آقا کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں، فریاد جو کرے حال زار میں امتی، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضرت عمار بن یاسر کو، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ابو جہل نے آگ کا چیخا جلایا جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلایا تھا۔ ابو جہل نے آگ کا چیخا جلایا، اور آگ کا چیخا جلا کے ابو جہل نے حضرت عمار بن یاسر کو جب پھینکنے لگا، اس نے کہا بلا اپنے نبی کو۔ آپ نے فرمایا کتنا نادان ہے، اور بلاؤں تو اس کو جس کو خبر نہ ہو۔ تو کیا کہتا ہے، میرا نبی جانتا ہے، تو اپنا کام کر۔ اس نے اٹھایا اور آگ میں پھینک دیا، ادھر سے پھینکا، ادھر سے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ آیا اور حضرت عمار کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر حضور نے فرمایا، دعا کی، حضور علیہ السلام نے، یا نار کونی علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ آج اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جیسے میرے ابا ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی۔ قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا۔ یہ حضرت عمار یاسر کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آ گئے جب بھی، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قریب کر کے بات کو ختم کروں، بات بڑی قابل توجہ۔ یہ حضور کی شان بشریت کی معراج ہے، شان بشریت کی معراج ہے۔ سارے اونچے مرتبے والے بشر حضور کے پیچھے، حضور سب کے امام۔ پھر چلے حضور آسمانوں پر، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں۔ بیت المعمور میں فرشتوں نے کہا ہمارے امام۔ اب حضور نے فرشتوں کی امامت کروائی، سارے فرشتے پیچھے۔ فرشتے کیا ہیں، نور ہیں کہ نہیں؟ سارے نوری پیچھے۔ انہوں نے کہا ہماری کیا اوقات۔ حضور کے نور کو بھی معراج ہو گئی۔ اب سدرہ سے آگے چلنے لگے، اب ہے حضور کی حقیقت، اب ہے حضور کی حقیقت۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی، اور قریبا، اور قریبا، اور ہائے ہائے۔
آخر تک مزہ لینا ہے بھائی. اور قریبا، اور قریبا، اور قریبا. یا اللہ کتنا قریب آؤں؟ فرمایا فکان قاب قوسین. فکان قاب قوسین. قوسین کسے کہتے ہیں؟ میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں. جب پہلے قبیلہ والے آپس میں اتحاد کرتے کہ آج کے بعد ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، مل کے اور دشمن سے مقابلہ کریں گے، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے تیروں کی کمانیں آپس میں ملا دیتے. اس کو قوسین کہتے ہیں. یہ نقشہ میں نے بنا دیا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوسین. اللہ فرماتا ہے نہیں، قوسین نہیں، یہ تو کفار بھی کرتے ہیں. قوسین نہیں. او ادنا. اب فتویٰ لگ جائے گا، پتہ نہیں کتنا قریب کی. او ادنا، او ادنا، اور قریبا، اور قریبا. اور کمال کی بات ہے جب حضور لامکاں سے آگے بڑھے نا تو ایک مرتبہ آواز آئی، قف یا محمد فإن ربک ان یصلی. اے محبوب علیہ السلام ذرا ٹھہرو، آپ کا رب آپ کی ذات پر درود بھیجتا ہے. یہ لامکاں کی بات ہے، لامکاں کی بات ہے. یا اللہ تو پہلے ہی بھیجتا ہے. آج کتنیاں چاواں نال اپنے یار نو بلایا. آپ کا رب آپ کی ذات پر درود بھیجتا ہے، ذرا ٹھہرو. لہجہ کس کا تھا؟ آواز کس کی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر کا لہجہ. اب نہ ادھر نہ دایاں تھا، نہ بایاں تھا، نہ آگے تھا، نہ پیچھے تھا، وہ تو مکان کے اندر رہ گیا. اب حضور نے سوچا یہاں پر صدیق اکبر کہاں؟ یہ تو لامکان کی بلندی ہے. جبریل بھی رک گئے، صدیق اکبر کہاں؟ ادھر رب اللہ کی قدرت نے پھر جواب دیا، فرمایا اے محبوب تیرا محبوب ہے صدیق اکبر، آج تیرا رب صدیق اکبر کے لہجے میں تجھ سے بات کر رہا ہے. اودنو منی، اودنو منی، اودنو منی. اور قریبا، اور قریبا، اور قریبا. آخری جملے ہیں، بڑے قیمتی جملے ہیں. اور قریبا، حضور قریب آ گئے. قوسین تو یہ ہے، یہ بھی نہیں ہے. اور قریبا، ہائے ہائے. اور قریبا. اب حضور اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے، رب خود فرماتا ہے اے خبردار یہ نہ کہنا ما زاغ البصر وما طغى. نہ آنکھ ادھر گئی، نہ ادھر گئی، نہ ادھر گئی، ٹک ٹکی لگا کے. ہائے 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 ہائے. رب کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھا، نہ آنکھ جھپکی ہے. حضور والا وہ تو اللہ نور السماوات ہے. گھر والا گھر اپنے آیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ معراج پہ کیسے گئے. ارے ناداں، یہ بات نہیں سوچنے والی کہ معراج پہ کیسے گئے، یہ سوچنے والی ہے جب گھر والا اپنے گھر جائے واپس پلٹ کے کیسے آئے، یہ سوچنے والی ہے. ما زاغ البصر وما طغى. آنکھ جھپکی بھی نہیں، آس پاس بھی نہیں ہوئی. اچھا ادھر موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا بھی معراج ہے. 40 رات کا اعتکاف کر، پہلے 40 رات کا اعتکاف کیا. جب کر لیا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30، پہلے 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، فرمایا اور 10 راتیں. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اب 40 راتیں مکمل ہو گئی. یا اللہ اب یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب ارنی انظر الیک. یا اللہ تیرے کلام میں اتنا لطف ہے،
اتنا مٹھاس ہے، اتنی چاشنی ہے، اتنی شرینی ہے۔ کیوں؟ ایک طرف ایک ماں کا پیار ہے، ایک طرف 70 ماؤں سے بھی زیادہ کا پیار ہے۔ یا اللہ تیرا دیدار، یا اللہ کلام سے دیدار تک جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، لیکن تو نے عرض کی ہے تو میرا نبی ہے، خالی نہیں لوٹاتا۔ ولیکن انظر الی الجبل، دیکھ اس پہاڑ کی طرف، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ سلامت رہا، پہاڑ اپنی جگہ پہ، نالین بھی پہلے اتروائے، یہ وادی طور ہے، عظیم جگہ ہے، ادھر میرے مصطفیٰ فرمایا جوڑو سمیت سنے جوڑے عرشوں پہ آ جا، ٹھیک ہے نا۔ اب ادھر میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا ٹھیک ہے، پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے، اللہ نے ایک نور کی تجلی، نہ جانے ہلکی سی شعاع اس پہاڑ پر گرائی، پہاڑ ریزہ 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 ہو گیا، جیسے روئی دھنی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے پرزے اڑتے ہیں، ریزہ ریزہ، اور وخر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے۔ ادھر اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، یار نے رج کے دیکھا، یار نے رج کے دیکھا، ایسے دیکھا، پھر محبوب محب میں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے تحفے میں نماز کا تحفہ عطا فرمایا، آپ جانتے ہیں دی 50، یہ بھی کمال کی بات ہے۔ 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے نہیں روکا، 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے کیوں روک لیا؟ حضور والا اگر اس بات کو چھیڑیں گے بات لمبی نکل جائے گی، بس اتنا ہی جواب عرض کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا جو کی تھی نا، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، ایک روایت کے مطابق آپ نے 9 مرتبہ دعا کی، ایک روایت کے مطابق آپ نے 5 مرتبہ دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر مرتبہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم، آج وہ تیری دعا پوری ہونے لگی ہے، وہ مجھے دیکھ لے، تو اسے دیکھ لے، جو اسے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔